شیخ آئے ہیں، امام آئے ہیں، آپ کا شور ہوگا، یہ سارا کچھ قوموں کی تہذیبیں پڑھی جاتی ہیں، نوٹ کی جاتی ہیں اور پھر اپنوں میں جا کر کے بیان کری جاتی ہیں۔ تو ذرا تھوڑا سا ماحول بنائیں۔ آپ پیغمبر کی سیرت کو سننے آئے ہیں، یہ کسی عالم کی اپنی ذاتی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ وہ آپ سے 2-4 فٹ اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے اور وہ بات کر رہا ہے اور وہ معزز نہیں۔ ہم بھی آپ کی طرح کے لوگ ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور کاوش اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کلمہ گو ہیں، وگرنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی باقی لوگوں کی طرح وہی کر رہے ہوتے، کسی لات منات عزا ہبل ماضی کی طرح۔ اور جدید دور میں اسی بر صغیر میں وہ لوگ ہیں جو مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں اور کسی رام کو کسی مندر میں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اپنے رب کے ساتھ جڑے ہیں تو تھوڑا پڑھ لیجئے، تھوڑا سیکھ لیجئے۔ ہمیں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، انہیں صرف لفظوں میں نہیں حقیقت میں گنی ہے۔ اولادنا اکبادنا تمشی علی الشوارع، یہ ہمارے بچے ہمارے جگر گوشے ہیں جنہیں ہم نے سڑکوں پہ، باہر شاہراہوں پہ، غیروں کے پاس چلا رکھا ہے۔ یہ ہمارے دل کے ٹکڑے چل رہے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، تیاری بھی لگانی ہے، پشت پناہی بھی کرنی ہے، ان کی برین واشنگ بھی کرنی ہے، اور اگر کہیں ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ چیزیں جتنی نرم ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، اتنی ہی حفاظت زیادہ مقصود ہوتی ہے۔ عام برتن سٹیل کے اور شیشے کے برتن میں بڑا فرق ہے۔ کانچ کے برتنوں کی حفاظت زیادہ، کانچ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ بڑی مشکل سے ملتے ہیں اور مقدر اور نصیبوں سے ملا کرتے ہیں، ان کو سنبھالنا۔ اگر دل پہ اٹیک آئے تو کتنی فکر، ہسپتالوں کا رخ، ڈاکٹروں سے رابطے، اور جگر گوشوں پہ کیا بیت گئی یہ پتہ ہی نہیں۔ تو سنیے، پہلی چیز، آپ کے اور میرے بچوں کے اوپر اس وقت الہاد کا جتنا بڑا حملہ ہے شاید پہلے نہیں تھا۔ کیا ہے الہاد؟ سنیے، ملحدین کا یہ دعویٰ ہے کہ لا الہ کا معنی یہ ہے کائنات سب آٹومیٹکلی بنی ہے، کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی چلانے والا اللہ نام کا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب مسلمانوں کا ایسے ہی ایک ڈھونک رچایا ہوا ہے، پیٹ کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، وگرنہ یہ سب چل رہا ہے، آٹومیٹکلی ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ کا بچہ جب گھر سے بے شک آج کی تقریر سن کے گیا ہے، صبح جب پہلا سبق پڑھے گا اور اسے جغرافیے میں کائنات کی جو ہے وہ تعلیم اور سٹڈی دیتے ہوئے پڑھایا جائے گا تو یہ سبق سکھایا جائے گا، ایک بگ بینگ ہوا تھا، حادثہ ہوا، اتفاقی دھماکہ ہوا، کچھ چیزیں اوپر کو اٹھ گئی، پہاڑ بن گئی، کچھ گہری کھائیاں بن گئی، کہیں پہ پانی رک کر گیا تو دریا اور سمندر بنے، اور کوئی صحرا بن گئے، کچھ ہو گیا۔ یہ سب جو ہے ایسے ہی ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اور آپ کا بچہ کیا سمجھتا ہے کہ ماں باپ نے تو انہی کو استاذ بنا کے، معلم بنا کے ہمارے لیے چنا تھا، فیسیں دی ہیں، تو جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اوپر سے کھیلتے ہیں وہ عقل کے ساتھ۔ آپ نے کیا کیا؟ پروفیسر صاحب ہیں، پہلے ہی دن کلاس میں آتے ہیں، بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں، بیٹا جواب دیجئے گا، کچھ پوچھنے لگا ہوں۔ جس کلاس روم میں بیٹھے ہو اس کا گیٹ دکھ رہا ہے، سننے میں بات بڑی عام سی لگ رہی ہے، لیکن وار کتنا گہرا ہے، اور آپ کا بچہ کاٹ کے آپ سے الگ کر دیا گیا۔
عقیدے سے فارغ، منہج سے فارغ، توحید سے فارغ، اللہ کے ساتھ تعلق سے فارغ. اگر کوئی انگلی کاٹ دے تو فکر، بازو کاٹے تو فکر، بچے کی ناک کاٹے تو فکر، اس کے سر میں چوٹ لگے تو فکر، لیکن دماغ عقل سب کچھ چھین کے لے جائے اور برین واشنگ کرے اور ہم خوش ہوں کہ بیٹے نے یونیفارم پہنی ہے، ٹائی لگائی ہے، جوتا پہنا ہے، کوٹ پہنا ہے، پینٹ پہن رکھی ہے، ماشاءاللہ زبردست سوٹڈ بوٹڈ، ہمارا بچہ جو ہے وہ انگلش میڈیم پڑھ رہا ہے، تو فکر کیجئے. سر کہنے لگے بیٹا گیٹ دکھ رہا ہے؟ جی سر. کہا ہے تو دکھتا ہے. کہا ونڈوز نظر آ رہی ہیں؟ کہا جی سر. کہا ہے تو دکھتی ہیں. سامنے سفیدے کے درخت نظر آ رہے ہیں؟ کہا جی سر. کہا ہیں تو دکھتی ہیں. کہا یہ پلاٹ اور گھاس دکھ رہا ہے؟ کہا جی سر. کہا ہیں تو دکھتی ہیں. کہا بیٹا مجھے ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اللہ دکھ رہا ہے؟ اللہ دکھ رہا ہے؟ کہا نو سر. کہا ہوتا تو دکھتا، ہوتا تو دکھتا. آپ کیا سمجھتے ہیں معصوم ذہن، کمزور ذہن، جن کو آپ نے کبھی بیٹھ کے اللہ کی کبریائی پہ، صداقت پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی عظمت پہ، اللہ کی وسعتوں پہ، مولا کی تخلیق پہ نہ کبھی کسی عالم سے تنہائی میں بیٹھ کے درس دلوا سکے، نہ کہیں کلاس لے سکے، نہ لیکچر دے سکے، نہ بازو پہ لٹا کے باپ پڑھا سکا، نہ ماں پڑھا سکی. شریکہ تو سکھایا، نہیں سکھایا تو وہ نہیں سکھایا جو عقیدہ تھا، جو ایمان تھا، جو بنیاد تھی. لیکن وہ پہلے دن سکھا گئے. اللہ تعالیٰ دکھتے ہیں؟ نہیں، ہوتا تو دکھتا. اب میں بتانے لگا ہوں کانفرنس کا فائدہ جن لوگوں نے توجہ سے سنی ہوتی ہے، جو صرف شور اور غوغا نہیں ہوتا. ایک نوجوان کھڑا ہوا اسی کلاس میں سے، یہ ہے تمہارے مدارس کا فائدہ، یہ ہے تمہاری راتوں کے ان اجتماعات کا فائدہ. اللہ کرے کسی ایک دل میں بات بیٹھ جائے. جناب علی المرتضیٰ یمن کے گورنر بناتے ہوئے محبوب نے بھیجتے ہوئے کہا تھا ایک شخص بھی ٹھیک ہو گیا تیرے لیے سرخ اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا سر پڑھتے ہوئے عمر بیتی، آج تک اتنے اچھے پیرائے میں کسی بھی ٹیچر نے سمجھایا نہیں ہے. کیا بات ہے، آپ نے کتنے اچھے سے سمجھا دیا کہ اللہ دکھ نہیں رہا، اگر ہوتا تو دکھتا نا، کیونکہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ دکھتی ہے. سر بھی خوش ہوئے. کہا دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، بچے کے منہ پہ مولوی کو بھی آج سمجھ آ گئی ہے، اس کے گھر میں بھی جاگ لگ گئی، سمجھ آئے گی. کہا سر اجازت دے تو تھوڑی عرض کروں، آپ کی بات کی تائید ہو جائے. کہا ہاں جی آئیں. ڈائس پہ آیا، روسٹم پہ آیا. کہا گائز. کہا جی. کہا سر نے جو کہا کتنا اچھا، سر خود کتنے اچھے. سر کے بوٹ دکھ رہے ہیں؟ کہا جی. کہاں ہیں تو دکھتے ہیں. کہا پینٹ دکھ رہی ہے؟ کہا جی. کہا ہے تو دکھتی ہے. سر کی جو ہے وہ اس وقت آپ کو شرٹ دکھ رہی؟ کہا جی ہے تو دکھتی ہے. ٹائی دکھ رہی کتنی نفیس ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا ہے تو دکھتی ہے نا. سنو سر کی گردن کہا دکھ رہی؟ کہا ہے تو دکھتی ہے. سر کا سر دکھ رہا ہے؟ کہا جی. کہا ہے تو دکھتا ہے. ذرا گائز یہ بتائیے سر کی عقل دکھ رہی ہے؟ کہا نہیں. کہا ہوتی تو دکھتی، ہوتی تو دکھتی. نہ دکھنے والی عقل فیصلہ کرے گی کہ رحمان دکھ نہیں رہا اس لیے وہ ہے نہیں. اوپر سے اللہ بھلا کرے ہمارے ان بھائیوں کا جنہوں نے عقیدے کو اتنا متضاد بنا کے رکھ دیا ہے کہ بچہ پریشان ہے کرے کیا. میں یہی مثال سے سمجھانے لگا ہوں. ہر سوال ضروری نہیں کہ داغ دیا جائے، اور اگر سوال کرنے والا کر دے تو ضروری نہیں کہ جواب دیا جائے. امام مالک رحمہ اللہ کا تو آپ نے سنا، کہاں اسپین سے 40 سوال آئے، 36 کے جواب میں کہا میں نہیں جانتا، 4 کا جواب دے کر کے روانہ کر دیا. سائل پریشان ہوا، میرا سفر دیکھیے، لوگوں کا بھیجنا دیکھیے، ان کی تڑپ دیکھیے اور اپنے جواب اور استغنا دیکھیے. کیا بولوں گا جا کر کے کہ کیا کس نے کہا ہے؟ کہا جا کے کہنا امام مالک نے کہا ہے، انس کے بیٹے نے بولا ہے کہ ان 36 سوالوں کے جواب میں نہیں جانتا. مگر یہاں جو حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری معاف کرے. تو یہ بھی نقطہ یہی سمجھ لیں، کیونکہ مجھے تربیت کے کچھ بنیادی اصولوں پہ منہج کی طرف بڑھنا ہے. ہر سوال آپ کو کوئی پرچی دے دے، وہ جی جا کے پوچھ کے آؤ،
اگر غیر معقول ہے تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے چیر کے وہیں رکھ دو۔ وجہ کیا ہے؟ جب آتا ہے نا نیو بیبی، چھوٹا بچہ، اور اس سے پہلا بچہ سال ڈیڑھ دو کا ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ ماما کے پاس دیکھتا ہے کہ میری والی جگہ پہ تو کوئی اور آ گیا ہے، ذہن میں سوال آیا اور پہلا سوال پوچھتا ہے ماما بیبی کہاں سے آیا؟ سوال ہے پرفیکٹ ہے، کہاں کا پوچھا ہے نا، جگہ بتانی تھی، کہاں سے آیا ہے۔ اب اماں کتنی عقل مند، پڑھی لکھی، پروفیسر، عالمہ، بخاری پڑھی ہوئی، پڑھانے والی، استاذہ، معلمہ، سب کچھ ہے، ماں جو ہے ڈاکٹر ہے، ماں جو ہے اسکالر ہے، بچہ چھوٹا ہے، سوال کرا ہے، سوال کہاں کا ہے، کیسے آیا، کہاں سے آیا۔ اب ماں اسے جگہ دکھائے کہ کہاں سے آیا، کیا کہتی ہے؟ مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے نا کہ بیٹا میں ہاسپٹل گئی تھی، وہاں سے لے کے آئی ہوں۔ بچہ مطمئن نہیں ہوتا، پاپا کے پاس چلا جاتا ہے جو بیٹھک میں لیٹے ہوتے ہیں۔ ہم بھی مولوی بدلتے ہیں نا، ایک تو سمجھ نہیں آئی دوجے کو ٹور جو بابا جو ہے وہ مفتی، اس سے پوچھتا ہوں بابا بیبی کہاں سے آیا ہے۔ اب میاں بیوی نے مل کے میٹنگ تو کی نہیں ہوتی کہ اتفاقی طور پہ اگر بچے نے پوچھ لیا تو کیا ایسا جواب دیں کہ دونوں کا جواب ایک ہو۔ وہ کہتا ہے بیٹا وہ ماما چھت پہ گئی تھی، چھت پہ فرشتے آئے تھے، فرشتے ٹوکری میں بیبی رکھ گئے تھے، ماما آپ کی اٹھا لائی ہے۔ بچہ خاموش ہو جاتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا، چلتا پھرتا رہتا ہے۔ باپ بھی جواب صحیح نہیں دے رہا، ماں بھی جواب صحیح نہیں دے رہی، کیونکہ ابھی عقل کچی ہے۔ اگر بتا دیا کہاں سے آئے گا تو سوال بڑھتے چلے جائیں گے، سمجھ سے بال لاتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے طلب کری، اللہ سے ڈیمانڈ کری، میں نے دیکھنا ہے، جواب آیا لن ترانی، اصرار بڑھ گیا، جواب آتا رہا کہ نہیں۔ حضرات جواب دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، لا تدرکہ الابصار، دنیا کی آنکھیں کچی ہیں، ابھی چھوٹی ہیں، یہ اتنی پختہ نہیں کہ رب کا دیدار کر سکیں۔ تم تو ایک ویلڈنگ ہوتے ہوئے وہ جو آگ نکلتی ہے اس شعلے کو برداشت نہیں کر سکتے، بچوں کی آنکھیں سائیڈ پہ کرتے ہو تو رب کے نور کو کیسے دیکھو گے؟ ویٹ کرو، جنت آئے گی، سب مل جائے گا، جدید ترین ٹیکنالوجی ہوگی، ابھی سوچو گے وہ پہنچ جائے گا، بن جائے گا، پھر رب پوچھے گا کچھ اور چاہیے، انسان حیران ہو کے جواب دیں گے اللہ اور ہو کیا سکتا ہے، جواب آئے گا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے اور پنڈلی سے کپڑا اٹھے گا۔ حضرات دیدار ہوگا لیکن کب؟ جب نظر پختہ، دماغ پختہ، خیال پختہ، اس جہان میں رہتے ہوئے نہیں۔ اسی طرح بچوں کی جب عقل کچی ہوتی ہے تو اس کچی عقل کے بچے کو باپ جواب دیتے ہیں، منگنی ہوتی ہے، نکاح کرتے ہیں، برات آتی ہے، رات 1-2 بجے بیٹھے ہیں دونوں ماں باپ کرسی پہ اور اس کو کہتے ہیں کہ چل بیٹا اندر جا، وہ جاتا ہے، پھر باپ پیچھے سے اتنی بڑی بات کر کے کہتا ہے پت تیرے انہاں سوالاں دا جواب ہے جڑا چھوٹے ہوندے سانوں کچا کردا رہیا ہے کہ بیبی کہاں سے آیا ہے۔ پہنچے جے کتے کہ نہیں؟ عقیدے کے معاملے میں اگر آپ ابھی تلک 60-70 سال کے ہو کے، 80 سال کے ہو کے، 90 سال کے ہو کے کچھ نہیں سیکھ پائے تو جوانوں سے شکوہ کیسا؟ ان کانفرنسوں کو ہوتے کتنا سال ہو گیا؟ یہ کئی سال پہلے میں بھی یہاں آیا تھا، سٹیج غالباً وہاں لگا ہوا تھا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس 1 گھنٹہ ایک نوجوان پڑھ لینا تو ہم اس کو کریڈٹ آور کا فائدہ دے کر کے ڈگری دیتے ہیں کہ یہ ایم فل کا ہے، یہ پی ایچ ڈی کا، اتنے کریڈٹ آورز اس نے پورے کر لیے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے پاس 2 سال 3 سال پڑھ گیا ہے۔ یہ کانفرنس سے سنتے ہوئے پاکستان میں 2 لوگ بہت ہیں، ایک حکیم اور دوسرے عالم۔ جمعے کے وقت حضرت حافظ شریف صاحب سے سوال کوئی کرے تو ان کے جواب دینے سے پہلے 10 لوگ اور تیار ہوں گے جو کہیں گے لے تینوں اس گل دا بھی نہیں پتا ادا جواب ہے۔ آپ کہیں بیماری کا ذکر کر کے دیکھیں، ہزاروں نسخے آ جائیں گے، مناظر مباحث ہوں گے، لیکن جنہوں نے قوم کو سکھانا تھا جب وہ ہی نہیں سیکھے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ فاقد الشیء لا یعطی۔ توجہ میری طرف رکھیے، تو کیمرہ پاجی ہونے نہ ہی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب نزولی میں پہلا حکم دیا ہے اقرا۔ پیغمبر پہ پہلا حکم کیا تھا؟ اقرا پڑھنے کا۔ قوم کو پڑھانا ہے تو پڑھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے۔ قوم کی سٹڈی 4 سال 40 سال تو کی ہے، اب ان کو پڑھانا کیا ہے، پڑھانا کیسے ہے، وہ پڑھیے۔ توجہ اب پوری چاہوں گا میں آپ لوگوں کی۔
जो मौजूदा कुरान है ना हमारे पास, इसकी तरतीब तौक़ीफ़ी में पहली सूरह सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, दूसरी सूरह सूरह बकरा है। इस तरतीब के मुताबिक अल्लाह ताला का पहला हुक्म क्या है और किसे आता है? उलमा के अलावा बाकियों से मुखातब हूँ, जितने सामने लोग बैठे हैं, जो खड़े हैं वो भी। पहला हुक्म, बोलने में बड़े तेज, बात करने में तेज, काटने में तेज, लड़ाइयों में तेज, जंगों में तेज, सबको शितम में तेज, शरीक के बिरादरी में तेज, 30 40 किसी भी आलम का नाम लिया जाए, हाँ जी बिल्कुल जी, असी रोपड़ी साहब नूं सुनिया है, असी इस्माइल सल्फी साहब नूं सुनिया, असी फलां दौर दे बंदे हैं। भाई इतनी देर से सुनते आए हो, शरीयत का पहला हुक्म आपके लिए क्या है? पहली नहीं, अल्लाह ने किस चीज से मना किया है? इतना मबलग इल्म है, ये अपने बच्चों को क्या देंगे? मुझे जो आज मौजू दिया गया था बड़ा हसास था, मैंने उसको लाइट किया है, थोड़ा हल्का किया है। नहीं आ रहा ना? सुनिए, अगर आपका मनहजी किताब, दरसी किताब, निसाबी किताब, इंसानियत को बनाने वाली किताब कुरान मजीद से ज्यादा नहीं, एक एक आयत का भी ताल्लुक होता, डेली की बुनियाद पे एक आयत पढ़ी होती, सुनी होती, लिखी होती, समझी होती, अहकाम को, मसाइल को, अल्लाह की खबरों को यकीन के साथ लिया होता, कौम में मुंतकिल किया होता, तो आज जो दिन ये जहालत के पढ़ लिख के PhD करके MPhil करके भी जो जहालत आम है वो कभी ना होती। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। जी पहला हुक्म सुनने को तैयार हो? जिन्ना जिन्ना नूं आउंदा, फिर ना आख्या जे सानू आउंदा सी, जे हुण आउंदा जे ते खड़े होके दसो, कैमरे वाले दा मूंह तुहाडे वाले। जी तालिब इल्म बैठे हैं जो, वो नहीं पता, हिफज भी है, कुरान याद भी है, रट्टे लगे हुए हैं, तर्जमे पढ़े हुए हैं, तफासिर के दौरे करे हुए हैं, सरफ नाव की महारतें ले रखी हैं, लेकिन कुरान जिस मकसद के लिए उतरा था वो पता ही नहीं। या खबर देता है इस बात में, या खबर दे रहा है किसी चीज की नफी की, या फिर वो हुक्म दे रहा है आर्डर का मसला, या मना कर रहा है लॉ एंड आर्डर। इन तीन चीजों के साथ वो इंसानों की इंसानियत को बनाता है। ये सूरह बकरा है, आयत नंबर 21 है, तुम्हारे रब का बाई नेम पहला हुक्म है। एक काम करो, जरा ये हुक्म दसन तो पहले जेड़े जेड़े बंदियां ने सबज रंग की पगड़ी बन्नी है ना, जरा खड़े हो जाओ, चेक करो जेड़े बैठे ने। नीले रंग दी कोई नहीं, सफेद रंग वाले जरा हाथ खड़ा कर दो, बुजुर्ग ने जेड़े, माशाअल्लाह। अब देखो जी, पता लग रहा है ना, गल समझ आ रही है? ठीक है, नीचे कर ले। हजरात, जब किसी को किसी सिफ्त या वसफ से या अलामत से पुकारा जाए तो फौरी बाकियों में मुमताज हो जाता है। यहां जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, या अय्युहन्नास, या एदा तर्जमा मैनू तो नहीं आउंदा, तुहानू आउंदा होना। या अय्युहन्नास, ए खुद को इंसान कहने वालों, इंसानियत का दावा करने वालों। दूसरा को माने या ना माने, खुद को जो इंसान कहते हैं, मैं अब उनका हाथ देखना चाहता हूं सामने सामने, इनमें से बाकी की ने थक गए हो? चौल शौल रोटी दी खा बैठे ने? सर जी जो इंसान है, हाँ इदा नहीं, फिर चलो उठ के खलो जाओ। फिर सबक पढ़ाना इन्ने साल नहीं पढ़िया तो 1 मिनट ली बह जाओ, बह जाओ, बह जाओ, उठ पैना है, हाथ नहीं जब। जी तवज्जो दिलाना मकसूद थी। या अय्युहन्नास, ओ इंसानों, ओ बदू रब्बकुम, ओ बदू। हमने इसका तर्जमा किया इबादत करो अपने रब की, और गुजर गए, बस गुजारा हो गया। हालांकि फैसला यह था कि ए इंसानों बंदे बनो, ए इंसानों। इबादत कुछ लम्हात की हम लेते हैं, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा ले लेते हैं, लेकिन बंदगी 24 घंटे है, 7 दिन है, 360 दिन साल के 66 दिन लगातार है। वो सोते में भी बंदगी, वो जागते में भी बंदगी है, पल पल इबादत का मामला है। या अय्युहन्नास उबदू, इंसानों बंदे बनो। सानू पता ही नहीं बंदा हुंदा की है। फैसलाबाद में एक जगह कह बैठे तो जवाब आया,
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਖੋਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ भी पता है मैं बंदे का पुत्र हाँ, तो प्यो ਨੂੰ भी पता है बंदे का पुत्र है। मतलब यह है कि उसके काम इंसानों वाले नहीं है। या अय्युहन्नास उबुदू, इंसानों बंदे बनो, पहला हुक्म बंदे बनो। किदे? मलंगनी दाता दी, सग मीरां दा, ठग बाबियां दा, फुला फुला का। अल्लाह कहते नहीं रब्बकुम, बंदगी करनी है तो परवरदिगार की। कौन है तेरा रब? रब्बुल आलमीन। अगर कोई और है तो नाम ले, नहीं तो बोल के कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेला अल्लाह है जिसने तुझे मां के सीने की हड्डियों में, बाप की पुश्त में, मां के पेट में, रहम मादर में बना करके कीमती से कीमती आजादे के सीने का जो पंप है ना, एक मर्तबा धड़के तो दुनिया के 2.5 चक्कर लगाता है। इतने बड़े पैमाने पे कोई पंप आज तक नहीं बना। ये देने वाले रब का बंदा बन। पहला हुक्म क्या है? एक दफा अपने आप को कहिए हाँ जरा मुंह करके बंदा बन, कहो कहो जरा, ताकि तुहानू ना हुक्म भुले ना, फिर ना कहो जी असी 80 साल पढ़े है सानू पता ही नहीं, किसी ने दसिया ही नहीं। बताया है, बार बार बताया। पहला हुक्म बंदा बनो। बंदा बनोगे तो अगले काम चलेंगे। और पहली नहीं, आयत नंबर 22 में, आयत नंबर 22 से अगली आयत में, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई में अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना नहीं है, वगरना बंदगी खत्म। बंदा बंदा नहीं रहेगा। ये पहला सबक है जो मैंने जवानों को पढ़ाना है। आओ, ये मनहज है अहलुल हदीस का। अहलुल हदीस तलाश कर रहा है दुनिया में, जितना खाम माल है ले लिया जाए और इन्हें रब का बंदा बना दिया जाए। सवेरे सवेरे तुहाडे महल्ले च भी आवाज लगती होनी है, छाण बूरे तू, फलां चीज तू, है चीज तू, बेच लो, कर लो, टुटियां आडियां जुतियां, फलां चीज आती है आवाज। जिसको आप कूड़े पे फेंक देते हैं, कूड़ा चुनने वाले उसकी कदर डाल के उठा लेते हैं, उसी का रेट लगता है। जिसको आप घर से निकाल देते हैं, इसी को कबाड़ वाले ले जाकर के बेच के फिर वो मिस्री शाह में इसकी रिसाइकलिंग हो करके वही फिर जो है वो जूते बन करके जब आपकी मार्केट में शोकेस में सजते हैं, तो फिर खड़े होके देखते हैं कि रेट 8,000 है, 10,000 है, इतनी लिया जाना, 2 रुपए च 5 रुपए च तो बेचे से। जब बंदा काम माल है तो 2 रुपए का भी नहीं, कूड़ा है, बेकार है, रूड़ी का माल है, नहीं गिना जाएगा। और अल्लाह की रूड़ी पता है जहन्नम की आग है, गंदा माल वहां पे है। जो बंदा है वही जन्नतों में है। तो पहला सबक यह है कि अपने जवानों को तौहीद सिखा दो। जहां मर्जी रहो, यूरोप में बंदे अल्लाह के, अमेरिका में रहो बंदे अल्लाह के, कनाडा में रहो बंदे अल्लाह के, ऑस्ट्रेलिया में रहो बंदे अल्लाह के, पाकिस्तान में रहो बंदे अल्लाह के, और लोगो अफगानिस्तान में हो बंदे अल्लाह के, सऊदीया में हो बंदे अल्लाह के, घर के अंदर हो तो बंदे अल्लाह के, बाहर निकले हो तो बंदे अल्लाह के। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यही तुम्हारे लिए सबक है। बंदा जब अल्लाह का है तो मदद किसी और से क्यों? बीवी होवे मेरी तो जुत्ती दा कवे किसी और नु क्यों? बेगम हो आपकी और जरूरतें पूरी करने के लिए आवाज दे हमसाये को क्यों? इय्याका नअबुदु, जब बंदे तेरे, बंदगी तेरी, तो मुश्किलों में जरूर तुम्हें, हाजतों में मुश्किल कुशाई भी तेरी। जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। अल्लाह ने अपने अलावा कायनात की हर चीज को मोहताज रखा है, जरूरतमंद रखा है। इसलिए इलाह भी एक, महबूद भी एक, वहदहु ला शरीक एक अल्लाह। लोगों कट जाना, कीमा बना दिया जाए, बन जाना, मरना तो है, बहता है तो लहू बह जाए, मगर अल्लाह की तौहीद पे हरफ ना आए। ये है असल तुम्हारी तरबियत। मसलक कोई भी हो, मसलकों की जंग कब्र में नहीं लड़ी जाएगी। यहां लड़ लो जितना लड़ना है, वहां सबसे एक ही सवाल है, मन रब्बुक, तेरा मुश्किल कुशा कौन, हाजित रवा कौन, बिगड़ी बनाने वाला कौन, मुश्किल में पुकारता किसको था, दुख दर्द में आवाजा किसको देता था, तुझे औलाद कौन देता था, तेरा अकीदा क्या था। आज सबसे बड़ा नुकसान उम्मत मुस्लिमा का कि कलमा तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर उनके बुजुर्ग, उनके जवान, उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनके मर्द, उनकी औरतें जहां कहीं भी हैं, कहीं हाथ में धागा, कहीं गले के अंदर तावीज, कहीं पे कड़े और
मसले, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। अगर यही जिंदगी होती तो महबूब मेराज पे गए थे, जन्नत में से 12 रंग के धागे ले आते, हसनैन करीमैन के हाथों पे बांधे होते, जनाब अली इब्नुल आस के गले में डाले होते, सैयदा उमामा बिनती अबिल आस की बाजू में पहनाए होते, हजरात डौलू से लटकाए होते, जन्नत में से वो ले आते मोती, जन्नत में से ले आते वहां से चांदी और सोने, वो पहना दिए जाते, लेकिन दम करते तो मेरे महबूब तौहीद का, उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। आलुल हदीस कॉन्फ्रेंस आज दावत देती है, सुन्नी हो तो कोई बात नहीं, बरेलवी हो तो कोई बात नहीं, देवबंदी हो तो कोई बात नहीं, शिया हो तो कोई बात नहीं, ये नाम तारुफ के लिए। इस गांव का नाम जो है नंबर 223 है। सारे गांव वाले अगर ये जीत जाए और ठीक साबित हो जाए तो सभी ने अपना नंबर 223 करना जरूरी नहीं। ये पिंड मिसाली बन जाए तो सारे ऐसे होना जरूरी नहीं। नाम अपना रखो, नंबर अपना रखो, लेकिन अंदर काम और खूबी, अच्छाई और भलाई वही पैदा करो जिससे इंसान बंदा बनता है, कीमत बढ़ती है, रेट बढ़ता है, अल्लाह के यहाँ मुकर्रम होता है, मुकर्रब होता है और जन्नतों का मेहमान होता है। यकीनन इस कायनात में वो मुवाहिद होता है। कोई मर्जी टाइटल रखो लेकिन अंदर पैकिंग ठीक रखिए। दूसरी चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को पहचानने के बाद अगर बंदा बन गए हो और शिरक नहीं करते तो अगला स्टेप लीजिए। अल्लाह ताला ने इस कायनात में किस हस्ती को अपना महबूब बनाया है, बस ये पता कर लो बाई नेम किसे बोला है। जैसे वादा उला शरीक बाई नेम अकेला अल्लाह है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे ही नौजवान भटक गया है, उसने अपने महबूब अलग अलग चुन लिए हैं। कोई चेहरे पे मर गया, कोई मोहरे पे मर गया, कोई आंख पे मर गया, कोई होंठों पे मर गया, कोई आशिक बन गया, कोई फरीफ्तगी पे मर गया, किसी का दिल जो है वो दिल फेंक हरजाई बन गया, किसी के दिल के टुकड़े हजार हो गए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया कर क्या रहा है, कभी अरश पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, रब के हजारों कार्टून बना के जैसे दरबारों पे मुजावर बन के बैठ गया, ऐसे ही इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरी कायनात के हसीनो जमीलों से बढ़ करके हुस्न जमाल वाले, उनको छोड़ के ये छोटे छोटे हसीनो जमीलों के हाथों पे हाथ धर के बैत करके अपने दिल उनको दे करके बैठा है। गुमराह कर दिया गया है, गुमराह कर दिया गया है, जो है वो भटक के रह गया है। यही वजह है कि अब्बा को कहता है अब्बा मेरी जिंदगी है तो मेरी मर्जी है, शादी मेरी है तो पसंद भी मेरी है, तेरे पसंद ना पसंद का लिहाज नहीं है। माँ को भी एलानिया कह देता है, बिरादरी से बगावत कर लेता है और रिश्तेदारों से बिगड़ जाता है, अपना आबाई घर छोड़ देता है, विरासती मकान को तर्क कर देता है, पूरी इज्जत को लात मारता है, जाकर के अदालतों में, कोर्ट कचहरियों में झूठे गवाह लगा के निकाह पढ़ाता है और जिंदगी भर साथ रहने की कसमें खाता है। ये सिर्फ आउटलेट पे मरा है, ये देखने पे मरा है हुस्न जमाल के ऊपर। इस बंदे की कोई जिंदगी है? गाड़ी लेनी हो तो रंग देख के नहीं मरता, ड्राइवर को लेके जाएगा, मैकेनिक को लेके जाएगा, डेंटर पेंटर को लेके जाएगा, पता चले कि कहीं ठुकी हुई तो नहीं, हादसे का शिकार तो नहीं, कहीं इसके अंदर कोई इंजन की सस्पेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सिर्फ ऊपर से रंगी हुई तो नहीं है। लोगों, लेकिन जब बात आए इज्जत की, बात आए गैरत की, बात आए हया की, बात आए असल और नस्ल की, बात आए फसल की, बात आए औलाद की, हसब नसब को चलाने की, फिर ये अकेला फैसला करे, क्योंकि इसके दिल को किसी ने कभी लगाम दी ही नहीं और दिल को बड़ा बनाया ही नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आइडियल बनाना है तो महबूब को बनाओ जवानों। जब माँ बाप ने बनाया होता तो बच्चों ने बनाया होता, जब माँ बाप नहीं बना सके, वो कभी किसी दरबार पे, कभी किसी सरकार पे, कभी किसी दस्तार पे, कभी किसी जो है दीवार पे, कभी किसी के हाथ पे बैठ, जिसको हंसी देखा उसके साथ चले। लोगों, अहलुल हदीस दावत देते हैं तुमने इन लोगों की जिंदगी देखी, उम्रें बीत गई, आज तलक महबूब से बढ़कर के इन्होंने किसी और हसीन को देख के, कुब्बे जुब्बे को देख के, किसी के शिमले को देख के, ऊंचे तुर्रे को देख के, लंबे जुब्बे को देख के, दरबार और सरकार को देख के, आज तलक किसी और के हाथ पे ना हाथ धरा है, ना किसी और को दिल दिया है। अगर कायनात के अंदर बावफा देखने हैं तो ये देखिए, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तलाश शायद किसी बेवफा की है। लोग रबीउल अव्वल में हुजूर को माने,
آج جس جگہ سے کانفرنس سن رہے ہو 12 مہینے لگاتار ایک ہی دعوت، آؤ لوگو اپنا آئیڈیل بناؤ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیوں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبت کرتے ہو یک طرفہ کر بیٹھے ہو، دو طرفہ محبت میں آؤ۔ محبت یک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، جو ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے۔ اللہ محبت کرے آپ سے، آپ محبت کریں اللہ سے۔ جس نے دل دیا ہے اس سے پوچھیں اس دل میں محبوب کون ہونا چاہیے، جواب آئے گا محمد الرسول اللہ۔ اللہ جی ان کے بعد کہا والذین معہ، جو آپ کی معیت میں، آپ کی کمپنی میں آپ کے ساتھی ہیں۔ یہاں رکیے گا، آپ شاہ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے۔ ایسا دل بھی اللہ نہ دے کہ چھوٹی سی بات ہو اور شک پڑ جائے، کوئی آپ سے کہے یار جیڑا تیرے نادرہ نے کاغذاں چ لکھیا نا ابے دا ناؤ تیرا ابا تو نہیں، شک پڑ جائے اور کہ اماں آ جیڑا کھوتی ریڑی تو ہی پھردا ہے میرا پیو ہے، وہ کہے ہاں پتر نہیں یہ نہیں ہو سکتا، مینوں کسی نے کیا ہے اداں کیا ہے فلان جگہ میں پڑھیا ہے، سیم یہ نہیں میرا ابا ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے، رحمان کہہ رہا ہے، وحی کہہ رہی ہے، عرش بری بول رہا ہے، اہل زمین کے سب سے بہترین لوگ بول رہے ہیں، متقین بول رہے ہیں، خون کے نذرانے دینے والے بول رہے ہیں، جان پیش کر کے آج یہ قرآن کھول کے اور حدیث کھول کے لوگوں کو بہکا رہا ہے کہ نہیں جو نبی کے یار ہے غدار ہے معاذ اللہ۔ اور ظالموں سنو، جن کو پڑھتے ہو وہ روایت نہیں ہے، جس روایت میں میرے نبی کا یار نہیں ہے اس کو پڑھ کے تم تو محدث بن گئے، تم تو امام بن گئے، تم تو لیڈر بن گئے، صالح متقی بن گئے۔ اور جنہوں نے یہ خون سے لکھا تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کے نذرانے دے کے لکھا تھا، جنہوں نے بیویوں سے جدا ہو کے لکھا تھا، جنہوں نے کاروبار چھوڑ کے لکھا تھا، جنہوں نے دنیا و ما فیہا کو بیچ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے کے پل بپل پہ لکھا تھا، وہ تمہیں بھول گئے۔ اور یہاں ایک اور شوشہ بھی اپنے نوجوانوں منہج کو سمجھو، بہکا دیا گیا، ادھر ملحد نے، الہاد نے، ادھر پیغمبر کے خلاف منکرین حدیث اٹھے اور کہنے لگے 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ میرا جو ٹائم ہے اس میں میری یہ آخری بات ہے، میں کسی وجہ سے بات لمبی نہیں کر رہا، لیکن سنیے ذرا پوری توجہ سے۔ جی ہے کچھ جنریٹر کا بندوبست؟ حضرات ذی وقار، انتہائی اہم بات کے حدیث 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں لکھی گئی، یہ شوشہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کی منمانی تعویل تشریح توضیح کرنا چاہتے ہیں، لیکن رکاوٹ میرے مصطفیٰ کا فرمان، آپ کا قول، آپ کا فعل اور عمل بنتا ہے۔ نکتہ نوٹ کیجئے اور پڑھیے، جب قرآن اترا ہے نا، جو قرآن بول رہا ہے پیغمبر تول رہے ہیں تو حدیث بن رہی ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، منٹو کا بھی فرق نہیں، ادھر بول دیا گیا ادھر تول دیا گیا۔ 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں یا سلام۔ جب پہلی وحی آئی تھی آپ غار حرا میں تھے تو کیا کہا گیا تھا؟ اقرا۔ قرآن کیا ہے؟ اقرا۔ حدیث کیا ہے؟ آپ کا جواب دینا، ریاکشن، ما انا بقارئ، یہ حدیث ہے، اسی وقت بنی ہے، اسی وقت معرض وجود میں آئی ہے۔ پھر کہا گیا اقرا، کہا میں اس قوم میں سے نہیں ہوں جو پڑھتی ہے، ان پڑھ قوم میں سے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھ کے بھی کیا کروں گا؟ جو قوم ان پڑھوں کی اس میں ایک پڑھا ہوا کیا کر لے گا؟ 3 معنی جو بھی کیے ان میں سے جون سا بھی لے لیں، حدیث ساتھ بن رہی ہے۔ باقی یہ پوری روایت صحیح البخاری میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گھر آئے، کیسے زملونی کیا ہوا، یہ حدیث اسی وقت بنی۔ دوسری مثال لیں، یا ایھا المدثر، یا ایھا اگر میں کہاں جنہاں نے اتنے لوئیاں تے چادراں لپیٹیاں نے، توجہ کرو،
سارے تو نہیں نہ لپیٹ کے بیٹھے، وہی توجہ دو گے جنہوں نے اتنے چادراں لپیٹیاں نا۔ محبوب کو کہا گیا ہے کمبل والے، لحاف والے، چادر والے، رضائی والے، کھیس والے، کملی والے، آپ نے فوراً رسپانس دیا، یا ایھا المدثر قرآن ہے، پیغمبر نے اتاری، یہ حدیث ہے، اللہ نے کہا کم، محبوب کھڑے ہو گئے، کم قرآن ہے، آپ کا کھڑے ہونا حدیث ہے۔ قم فانذر، ابھی آپ سن رہے تھے، محبوب صفا پہاڑی پہ چڑھے، فاران کی چوٹی پہ چڑھے اور قوم کو ڈرایا۔ فانذر، انذر قرآن ہے، آپ کا قوم سے صفائی لینا، 40 سال زندگی کے پیش کرنا اور کہنا کہ اگر گھوڑوں سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو تم کیا کہو گے، قوم کو ڈرایا۔ اللہ نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ قرآن ہے، حدیث بننے لگی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اعلانیہ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، یہ 360 چھوٹے۔ اللہ نے کہا میں ہوں تو بڑا، لیکن محبوب تو بڑا کر کے دکھائے تو مزہ آئے۔ استاذ بڑا ہوتا ہے، شاگرد 4 بیٹھ کے پاس کہنا کہ ہمارے استاذ جی بڑے عظیم ہیں، شیخ صاحب بہت بلندیوں والے، عزت والے، نمبردار صاحب گاؤں کے ویسے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن گاؤں والے لوگ جی یہ ہمارے نمبردار صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہمارے امام صاحب ہے، یہ چودھری صاحب ہے، یہ MNA صاحب ہے، تو تعریف اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، محبوب آپ بڑا کر کے دکھائیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے 360 کو، لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، نائلہ کو ایک ایک کر کے قدموں میں گرا کے کہا یہ سب جھوٹے ہیں، 2 نمبر ہے، اس گھر کا اصلی مالک ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ یہ ہے حدیث۔ قرآن مجید الحمد سے شروع کرو، والناس تک کہیں سے بھی پڑھو، کوئی آیت لے کے آؤ، ساتھ میں بنتی ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کو ملے گی۔ کان خلقہ القرآن، ماں جی نے ایسے نہیں کہا تھا۔ پیغمبر کا اخلاق کیا ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا، کہا پڑھا ہے، کہا پھر اس کو پڑھتے جائیے، بولتے جائیے، پیغمبر کے رویے تولتے جائیے۔ جو قرآن خبر دیتا ہے محبوب مانتے ہیں، جس سے روکتا ہے آپ رکتے ہیں، جو اللہ آرڈر دیتے ہیں آپ کرتے ہیں، یہی تو پیغمبر کا اخلاق ہے۔ قل اعوذ برب الفلق اتری، کیا کرا میرے محبوب نے؟ قل اعوذ برب الناس اتری، کیا کرا میرے محبوب نے؟ قل هو اللہ احد آئی، قرآن آیا، میرے پیغمبر نے رب کو ایک اکیلا کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اس لیے دھوکہ مت کھائیں، قرآن اور حدیث کی اساس میں جڑیے، پھر جو یہ آپ کو دے اس میں چلیے، انشاءاللہ اس منہج کو لے کر کے آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوں گے۔ اصحاب کا دفاع، اہل بیت کا دفاع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لینے والے محدثین کا دفاع، ان کے ساتھ محبت، مفسرین کا دفاع، ان کے ساتھ محبت۔ اوے لوگو، عقیدہ صافیہ، ہمارے اسلاف سلف صالحین کے ساتھ پیار اور محبت اور سنت کا احترام اور عقیدت اور اس کا دفاع ہر دن ہر رات۔ اگر آپ جس جگہ پہ ہیں وہاں نہیں کر رہے تو سمجھیے کہ احساس محرومی کا شکار ہیں، وگرنہ گاڑی کب چلتی ہے؟ جب گیئر اپنی جگہ اپنی حرکت کرے، جب سٹیئرنگ اپنی جگہ اپنی حرکت کرے، ٹائر جہاں پہ ہیں وہ باہر اپنی حرکت کریں، انجن کے ایک ایک پرزے کو اپنی جگہ حرکت۔ اکیلے علماء کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایک ایک فرد، عورت مرد جوان بچے بوڑھے نے جہاں مرضی ہو، کھیت میں، کھلیان میں، کہیں کوٹھے پہ، کہیں چبارے پہ، کہیں فیکٹری میں، کہیں لوگوں کسی جگہ پہ، تم ٹھیلا لگا کے کیوں نہیں بیٹھے؟ تم تھڑے پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ یارانے دوستانے میں، بیٹھک میں، کاروبار میں، منڈی میں، مزدوری میں، وہیں پہ جو آتا ہے علماء سے سیکھ کے ایک ایک آیت پڑھ کے اس عقیدہ صافیہ کو آگے پہنچا کے اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، اس پہ جم کر کے ڈٹ کر کے اپنی زندگی گزاریے اور دعوت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ دنیا کیا کر سکتی ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب آپ جم کر کے اور ڈٹ کر کے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ کیف آپ کو ملے گی، یہ حیثیت آپ کو ملے گی جو پہلی امت مسلمہ کو ملی تھی، وہ عروج ملے گا جو کل ان کے لیے تھا۔ آج ہمارے مقدروں میں ضروری نہیں کہ صدا، بے شک کوئی شک نہیں تھوڑے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے پچھلوں کو یہ دعویٰ سکھا جائیں کہ یہ چیز ہماری ہے، یہ اصل ہماری ہے، تو آپ مر بھی جائیں تو مرے نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تربیت سے محروم چھوڑ گئے، عقیدے سے محروم چھوڑ گئے، دعوے کے بغیر چھوڑ گئے،
गए, उनको डावां डोल छोड़ गए, जिसने खींचा उसी की तरफ चले गए, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी मौत है। बाप मर भी जाए तो विरासती मकान बता जाए कि ये कागजात मेरे नाम है, हमारा है, तो बच्चे मुकदमे लड़ते रहते हैं। हजरात आज कितने लोग हैं जो कहते हैं बैतुल्लाह हिंदुओं को दे दो क्योंकि ये उनका है, बुत इसमें थे, और बैतुल मकदस हमारा नहीं, उनका किबला है, उनको दे दो। अगर हम अपने नौजवानों को दावा ही नहीं सिखा सके कि ये चीज हमारी है, हम इसके मुद्दई हैं, प्रूफ हमारे पास, दलाइल हमारे पास, रब हमारा, रसूल हमारा, कायनात उसकी है, तो अपने इन नौजवानों तलक उनको भी ये कहूंगा कि अपने माँ बाप से सीखो, असातिज़ा से सीखो, अहले इल्म से सीखो, उलमा से सीखो, और अगर कोई धोखा देता है तो उस धोखादही को, उस जो है वो शराब को वाज़े कीजिए और दलील के साथ जिए, दलील पे मरिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।